آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین، اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ اور اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اخروی نعمتوں جو گزشتہ کل ہم نے سماعت کیا تھا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ایک بہترین تجارت بتائی تھی، اور اس تجارت پر جو انعامات تھے اس کا ذکر ہم نے سماعت کیا تھا۔ یہاں اسی کا تسلسل جوڑتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اخروی نعمتیں، مغفرت اور ثواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ایک اور نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسلمانوں کو دنیا میں فتح کی اور آخرت میں جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فتح کا جو ذکر کیا گیا، اس فتح سے فتح مکہ مراد ہے، یا پھر اس سے فارس اور روم کے شہروں کی فتح مراد ہے، یعنی دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرے قول کے مطابق اگر اس سے فارس اور روم کی فتح مراد ہو تو مفسرین کہتے ہیں کہ پھر اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی خلافتوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انہی کے دور میں روم اور فارس کے شہر فتح ہوئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں شیخین کی جو خلافتیں تھیں وہ برحق ہیں، اور ان کی فتوحات جو تھیں وہ اللہ کو بہت پیاری ہیں، کہ جس کی یہاں اس آیت کریمہ میں بشارت دی جا رہی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے فرمایا تھا، کون ہیں جو اللہ کی طرف ہو کر میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہ غالب ہو گئے۔ اس آیت کریمہ میں مدد کا ذکر آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو، دین خدا کے یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، نہ اس کو کوئی ہمارا کام اعانت یعنی نہ اس کا کوئی کام ہماری اعانت کا محتاج ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ آگے سے آگے لوگوں کو پہنچے، اس کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ خود ہی محسوس کر لیتے ہیں، اور دنیا والے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ گو نہ گو برکتیں اپنی زندگیوں میں اس دین کی کوشش کی وجہ سے انہیں ملتی رہتی ہیں، اور محض اپنا اور اپنی آئندہ نسلوں کا بھلا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا کرم بالائے کرم دیکھیے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں بالکل چھوڑ نہیں دیتا،
بلکہ اللہ رب العالمین ان کے جذبہ اخلاص کی قدر کرتے ہوئے، قدر فرماتے ہوئے ان کو انصار اللہ کے معزز لقب سے یاد فرماتا ہے۔ اور یہ رب العالمین کی کمال مہربانی، شان بندہ پروری اور ذرہ نوازی ہے کہ اللہ رب العالمین ان پر مہربانی فرماتا ہے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ میں کیا کہا گیا۔ اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا گیا کہ مسلمانوں کو دین کی مدد کرنے اور مخالفین کے ساتھ جہاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اس وقت اللہ کے دین کی مدد کی تھی کہ جب آپ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں، تو جو آپ پر ایمان لانے والے تھے تو ان حواریوں نے عرض کی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو دونوں میں جنگ ہوئی۔ تو ہم نے، اللہ فرماتا ہے، ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہ ایمان والے غالب ہو گئے۔ یہ جو آخر آیت کا جو آخری حصہ ہے، اس میں اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو آپ کی قوم جو ہے وہ 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، 3 فرقوں میں بٹ گئی۔ ایک فرقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ تھا، معاذ اللہ، یعنی انہیں خدا بنا دیا اور کہنے لگے وہ اللہ تھا، وہ آسمان پر چلا گیا۔ دوسرے فرقے نے کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا تھا اور اس نے اپنے پاس اس کو بلا لیا۔ 2 فرقے ہو گئے۔ تیسرا فرقہ جو بنا اس نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ 3 فرقے، تینوں کے نظریات آپ نے سماعت کر لیے۔ یہ جو تیسرے فرقے والے تھے یہ مومن تھے، اور ان کی اور ان 2 فرقوں کی جنہوں نے خدا کہا اور خدا کا بیٹا کہا، ان تینوں کی آپس میں جنگ رہی، جنگ شروع ہوئی، تو ان کافر گروہ جو ہے وہ ان پر غالب نہ آ سکے اور یہ جو ایمان والا فرقہ تھا وہ ان پر غالب رہے، یہاں تک کہ معاف کیجئے گا کہ مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا کہ یہ جو مومن فرقہ تھا اور یہ 2 فرقوں کی جب جنگ ہوئی تو یہ جو کافر گروہ تھا یہ ان پر غالب رہے، یعنی یہ ابھی تک مومن فرقہ جو تھا وہ غلبہ ان کو نہیں ملا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہور فرمایا، اس وقت ایماندار گروہ نے کافروں پر اب یہ غلبہ ہوا، یعنی انہیں غلبہ جب ملا کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ظہور ہوا تو اس کے بعد ان کی یہ کیونکہ جنگ چلی رہی تھی، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور اس تفسیر کے مطابق مفسرین کہتے ہیں آیت کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی مدد فرمائی کہ حضور کی برکت سے یہ لوگ کافروں پر غالب ہو گئے، یعنی یہ میرے آقا علیہ السلام کی برکت تھی کہ اس ایماندار گروہ نے کیونکہ حضور کی بھی تصدیق کی، کیونکہ یہ بشارت سن چکے تھے اپنے نبی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں کہ جن کا نام احمد ہے، تو یہ ان پر ایمان بھی لائے اور ان کی تصدیق بھی کی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں کافر گروہ پر فتح عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1 کہ مصیبت کے وقت اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ شرک نہیں، اور ایاک نستعین کے خلاف نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ کے بندوں سے مدد نہیں مانگ سکتے تو اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف، تو اب دیکھیے کہ آپ نے مدد مانگی اپنے حواریوں سے، حالانکہ مدد اگر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا اور کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے تو پھر یہ قرآن کی ایاک نستعین کو بھی کسی نے نہیں سمجھا اور اس آیت کو بھی اس نے نہیں سمجھا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ مصیبت کے وقت
اللہ کے بندوں سے اگر مدد مانگی جائے تو یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اور یہ شرک بھی نہیں۔ اور ایاک نستعین کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو اس کے بھی خلاف نہیں، کیونکہ اس میں یہی ہے کہ حقیقت میں مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ جو اللہ رب العالمین نے ہی مددگار پیدا کیے ہوتے ہیں، اگر اس کو نہ سمجھے تو پھر انسان وہ لوگوں کو یہی سمجھاتا رہتا ہے یہ شرک ہو گیا، ورنہ آپس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ نہ سمجھے تو اسی لیے بعض لوگ اس کو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں، جب انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے ولیوں کی مدد کی بات آتی ہے تو وہ ڈائریکٹ انکار کر دیتے ہیں اور اس قرآن کی آیت کو نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اس آیت سے دو باتیں، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسائیوں کو نصارہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو عیسائیوں کو جو نصارہ بھی کہتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے پیاروں کی مدد کرنا در حقیقت اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے، کیونکہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی کہ مگر عرض کی کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، لیکن مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لیکن کہا کیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو گویا کہ یہاں سے یہ آیت بالکل کلیئر معلوم ہوئی کہ اللہ کے پیاروں کی مدد کرنا بھی یہ در حقیقت اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ سورہ، کل نہیں پرسوں، کل تو درس بخاری ہوگا، انشاءاللہ سورہ جمعہ کا آغاز ہوگا، سورہ صف کا آج اختتام ہوا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا عمل کرنا آسان فرما دے۔ رب کریم قرآن حکیم کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین علی کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما۔ رب کریم جتنے بھی ہمارے گھر والوں میں عائزہ و قارب میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، جو گھر میں ہیں ہاسپٹل میں ہیں اللہ حضور کی امت میں جو بھی کسی درد میں ہیں بیماری میں ہیں میرے مولا سب کے درد دکھ دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت والی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔